محترم رمضان کا ایک ایک لمحہ یہ سعادت مندی حاصل کرنے کا لمحہ ہے۔ رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے گئے اور یہ اسی امت پر فرض کیے گئے، اتنے جس نے سنبھالا ہے ان کو۔ پہلی امتوں پر فرض تھے کسی اور حالت میں، اور جناب کسی پر 3 روزے، کسی پر 1 روزہ، کسی پر عاشور کا روزہ، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی ان پر بھی روزے یہ فرض کیے گئے۔ وہ اس کو سنبھال نہ سکے کیونکہ اس کو قمری مہینے کے ساتھ جوڑا گیا، اور قمری مہینہ آپ کو پتا ہے یہ سارا سال چلتے، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی بہار، کبھی خزاں، کبھی حبس، کبھی لو۔ تو مسلمان چونکہ خدا پرست ہوتا ہے وہ موسموں سے نہیں گھبراتا، کبھی سردی کے مزے لیتا ہے کہ چھوٹا دن، چھوٹا روزہ، اور جناب مزے ہی مزے ہیں کہ نفس پر زیادہ مشقت نہیں ہوتی، اور کبھی گرمی آ جائے تو تب بھی روزہ رکھتا ہے تاکہ خوب اجر و ثواب کو پا سکے، خوب نفس کے اوپر غلبہ پا سکے، اور جنت کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتوں کا مستحق بن سکے۔ تو عزیزان محترم، رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکتوں والا ہے۔ بہت سارے لوگ اب اس سے محروم ہو گئے ہیں کیونکہ وہ دنیا میں نہیں رہے، ہم دنیا میں موجود ہیں، لہذا ہمیں کوئی روزہ نہیں چھوڑنا، بلا عذر شرعی کوئی روزہ قضا نہیں کرنا۔ جس نے جان بوجھ کر ایک بھی روزہ توڑا، رکھ تو لیا لیکن توڑا، اور اسے روزے دار ہونا بھی اپنا یاد تھا، اس کے کفارے میں ایک تو اس روزے کی قضا کرے گا، ایک روزہ قضا میں رکھے گا جو روزہ توڑا، اور 60 روزے متواتر پے در پہ تسلسل کے ساتھ اس پر رکھنا اس کا کفارہ ہے۔ فرمایا کہ رمضان کا جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑنا، ساری زندگی تم روزے سے رہو، ساری زندگی جتنی بھی اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، روزانہ روزہ رکھو، روزانہ روزہ رکھو، مرنے کے دن تک روزہ رکھو۔ یہ ساری زندگی کے روزے رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتے۔ جو اجر تمہیں اللہ نے ایک رمضان کا روزہ رکھنے کا دینا تھا، ساری زندگی کے روزے اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو لہذا یہ روزہ پھر چھوڑنے والا ہے؟ بولیے، سب بولیے، یہ روزہ چھوڑنے والا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو چھوڑتے رہے وہ توبہ کریں، وہ ان روزوں کا جو ہے وہ جو جنہوں نے چھوڑ دیے وہ ان کی قضا کریں۔ جس نے روزے نہیں رکھے اس پر کفارہ نہیں ہے، وہ گناہگار تو ہے، محروم تو ہے، لیکن کیا کرے گا؟ مرنے سے پہلے اپنے روزوں کی قضا کرے۔ اگر وہ رکھنے کا اہل ہے، کسی ایسے مرض میں مبتلا نہیں ہو چکا کہ جس مرض میں عموماً موت آ جایا کرتی ہے، یا شیخ فانی نہیں بن چکا کہ اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اب سکت ہی نہیں ہے، ایسے پر بھی روزے فرض ہوتے ہیں، لیکن وہ روز اللہ نے اس کے لیے رخصت دی ہے کہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے گا۔ تو عزیزان محترم، رمضان کا روزہ یہ ایک ایک روزہ پوری زندگی کے روزوں سے زیادہ اجر و فضیلت رکھنے والا ہے۔ ایک نفلی روزے کی فضیلت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ جو ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 70 سال کی مسافت جتنی خندق کو کھود دیتا ہے۔ جن کو سمجھ آئی ہے بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا۔ 70 سال کی دوری جہنم سے اس بندے کے درمیان کر دیتا ہے ایک نفلی روزہ۔ اور جو رمضان کا فرض روزہ رکھے، جو فرض روزہ 70 فرضوں کے برابر ہے، جو 70 فرضوں کے برابر ہے، اور یہی جو روزہ جا کے حرم مکہ میں رکھے تو ملٹی پلائی بائی 1,00,000 کر دے۔ حرم کی نیکی، وہاں کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر کر دی جاتی ہے۔ تو کتنا اجر و ثواب ہے جو رمضان کے اندر جو اللہ کے مہمان بنتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنائی ہے۔ تو رمضان میں جو لوگ جاتے ہیں ان کا جانا فضول نہیں، اس کو ٹور نہ بنائیں کہ وہاں سے کمبل لے کر آئیں گے، وہاں سے ٹی وی لے کر آئیں گے جدے کا، وہاں سے فلانی چیز لے کر آئیں گے۔ بھائی دنیا کی کون سی چیز ہے جو آپ کے ملک میں نہیں ملتی؟ آپ یہاں امپورٹ بھی کر سکتے ہو، اور جناب جہاں سے مرضی جو مرضی خریدیں، وہاں سے ٹی وی اٹھا کے لانا، وہاں کی استریاں لانا۔ بھائی یہ کون سی چیز ہے جو یہاں آپ کو نہیں میسر ہے؟ چائنا پوری دنیا میں چائنا ہوئی پڑی، تو آپ کے جگہ جگہ اویلیبل ہے، تو آپ وہاں جاتے ہیں جی میں یہ بھی لاؤں گا، میں یہ بھی لاؤں، اپنا ثواب بھی برباد کر لیں کہ جناب اس دفعہ وہاں جانا ہے، البیک کھاؤں گا میں۔ اور بھائی کھانے تو تمہیں مل ہی جانے ہیں،
کھائے بغیر تو جینا نہیں ہے، جو بھی میسر آئے گا، البیک ہو یا الفیک ہو، جو بھی ہو وہ تو کھا ہی لینا تم نے۔ تو لیکن یہاں سے نیتیں کر کے جاؤ کہ یہ کھاؤں گا، یہ خریدوں گا، یہ والی ٹوپیاں لاؤں گا، یہ والی تسبیحاں لاؤں گا، ہاں وہ والی چیز بھی لاؤں گا، وہ کھجوریں بھی لاؤں گا، وہ جوس بڑا مزے کا ہوتا ہے، بڑا پلپی ہوتا ہے، بڑا جناب فلانا اوریجنل ہوتا ہے۔ بھئی اس طرح کی نیتیں کر کے کیوں جا رہے ہو؟ اپنا ثواب کیوں ضائع کرتے ہو؟ وہاں جا کے پہلے عبادت ادا کرو، اس کے بعد جو میسر آئے تو جو لینا ہو ضروری ہے وہ لے لو۔ یہاں سے نیتیں کر کے نہ جاؤ تاکہ اپنی نیت کے اندر ملاوٹ نہ شامل کرو۔ تو بہرحال عزیزان محترم، سرکار نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ روزے میں کیا ہے؟ کھانے سے رکنا، کھانے سے صبر کرنا، پینے سے صبر کرنا، شہوت پوری کرنے سے صبر کرنا۔ فرمایا صبر کا اللہ نے جزا جو رکھی ہے وہ جنت رکھی ہے۔ پھر روزے دار رہو گے، بھوکے رہو گے، پیاسے رہو گے، غریبوں کی بھوک کا تمہیں ذرا پتا چلے گا کہ بھوک کتنی اذیت دیتی ہے، پیاس کتنی اذیت دیتی ہے۔ جن کو صاف پانی اویلیبل نہیں ہے، جن کو فلٹریشن پلانٹ اویلیبل نہیں ہے، جو جراثیم والا پانی پیتے ہیں، جہاں جانور اور انسان ایک ہی حوض پر پانی پیتے ہیں، ان پر کیا بیتتی ہوگی۔ ذرا تم بھی بھوکے رہو، پیاسے رہو، اور ان کی غربت، ان کی بے بسی، بے کسی کا اندازہ کرو۔ اور پھر یہ فرمایا یہ مواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ان کی دلجوئی کا مہینہ ہے غربا کی۔ تو اللہ کے پاکیزہ مال میں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے روزوں کا فطرہ بھی دو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی نکالو، اور زکوٰۃ سے ہٹ کر اضافی ایڈیشنل نیکیاں بھی کرو، اور جناب غریبوں کو روزے افطار بھی کراؤ، راشن بھی لے کے دو۔ ریاکاری کی نیتوں سے یہ کام نہ کرنا کہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا، پیسے بھی لگ جائیں گے اور ثواب بھی کوئی نہیں ملے گا۔ جیسے اس شہید کو کوئی ثواب نہیں ملے گا جس نے شہید کہلانے کے لیے جان دی، جیسے اس سخی کو کوئی ثواب نہیں ملے گا جس نے مال تو راہ خدا میں دیا لیکن نیت ریاکاری کی تھی۔ میرا بینر میں نام لکھا جائے، میرا امام صاحب دعا میں نام لیں جی کہ جناب میں نے یہ دیا ہے اور میں نے یہ بھی دیا ہے، یہ جس نے اس نیت سے مال دیا اس کو کوئی ثواب ملنے والا، اس عالم اور قاری کو بھی کوئی ثواب نہیں ملنے والا جس نے اپنی علمی دھاک بٹھانے کے لیے بڑے نکتے بیان کیے، شعلہ بیانی جس نے اپنائی، جس نے بڑی شیریں بیانی اپنائی، بڑی سحر انگیز گفتگویں کرتا تھا، بڑے علمی ادبی بلاغت کے فصاحت کے نکات بیان کرتا تھا، اس نیت سے کہ میں جاؤں گا بڑی بلے بلے ہو جائے گی، واہ واہ ہو جائے گی، لوگ کہیں گے واہ جی واہ، کہاں سے بلایا ہے خطیب، یہ کہاں سے مولانا آئے ہیں، یہ تو ماشاءاللہ یہ ممبر سے 2-2 فٹ اچھل کے بات کرتے ہیں، اور یہ تو جناب بلے بلے یہ کیسا نقیب ہے، جو کہ جناب نقیب کم ہوتا ہے اور خطیب زیادہ ہوتا ہے۔ خطیب صاحب کم ٹائم لیتے ہیں، ان کے لیے ہیں 15 منٹ 20 منٹ، اور اس میں گھڑیاں دیکھتے ہیں، روٹی ٹھنڈی ہو رہی، روٹی ٹھنڈی ہو رہی۔ کوئی مفتی صاحب بلا لے، علامہ صاحب بلا لے، ان کو اس ٹائم پہ ٹائم دینا جس ٹائم جمائیاں ہاں ہاں کر کے لوگ لے رہے ہوں، اور جناب وہ دم آ کے چاول جو ہیں وہ پپا بن رہے ہوں یا اور سافٹ ہو رہے ہیں، تو کہہ جی بس کرو، علامہ صاحب کو اشارہ کر دو جی بس کر دو۔ حالانکہ علامہ صاحب کو بھی کہا گیا ہے علم والوں کو، بس بکن قبل عظیم بس بگوید، اور بس کر دے پہلے ہی، اس تو پہلے کہ لوکی کہن دے بس حضور بس کر دے۔ تو خود ہی ماحول کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اہل علم ویسے ہی رخصت لے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، ریاکاری کی نیتوں سے جو کوئی بھی افطار کرائے گا، سحریاں کرائے گا، محفلیں کرائے گا، راشن دے گا، اور تصویریں کھنچوانا صرف اگر بد نیتی سے ہو، ضروری نہیں کہ ہر تصویر کھنچوانے والا بد نیتی ہے، یہ فتویٰ بھی ہم نہیں لگائیں گے، لیکن چال چلن سے، لچھن سے، طور طریقوں سے ایزیوم ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے کون عاجزی سے راہ خدا میں مال تقسیم کر رہا ہے اور کون دکھاوے کی نیت سے کر رہا ہے۔ تو بہرحال فرمایا یہ مواسات کا مہینہ ہے، اللہ نے اس میں ایک نفل کو فرض کے برابر کا درجہ دے دیا ہے، اور ایک فرض کو اللہ نے 70 فرضوں کے برابر کا درجہ دے دیا ہے۔ فرمایا جو اس مہینے میں ایک کھجور سے روزہ افطار کرائے، پانی کے گھونٹ سے، دودھ کے گھونٹ سے، اللہ رب العالمین اسے روزے داروں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو پیٹ بھر کر کسی کو کھلائے گا، فرمایا قیامت کے دن وہ میرے حوض کوثر پر آئے گا،
اور وہاں سے ایسے جام پیے گا کہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو عبادت جو اللہ سے لائے، اللہ نے جو عطا فرمائی ہے، یہ تہذیب نفس کے لیے ہے۔ یہ اس میں ہماری اگر فضول گوئیاں رہیں، اس میں چغلیاں بھی جاری رہیں، غیبتیں بھی جاری رہیں، اور بہتان تراشیاں بھی جاری رہیں، اور فضول ہم اپنا جناب سوشل میڈیا پر وقت برباد کرتے رہے، اور ڈرامے اور میچ اور کرکٹ اور یہ دیکھ دیکھ کر ہی اپنی زندگیاں برباد کرتے رہے، تو معذرت کے ساتھ کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا۔ فرمایا یہ رمضان کو فضیلت کیوں ملی ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ تو قرآن کا تعلق رمضان سے بہت گہرا ہے۔ تو عزیزان محترم، قرآن سے تعلق جس کا اس مہینے میں بھی نہ جڑے تو وہ روئے اپنے آپ کو، وہ ملامت کرے اپنے آپ کو کہ اس کا خیر میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا روزہ بھی روزے دار کی شفاعت کرے گا، اور قرآن بھی روزے دار کی شفاعت کرے گا۔ صبح روزہ رکھے، قبر و حشر میں روزہ آ کر عذاب کو روکے گا اور کہے گا مولا اسے بخش دے، یہ تیری رضا کی خاطر پیاسا اور بھوکا رہا ہے۔ اور جب عذاب دائیں بائیں سے گھیرے گا، قرآن آ جائے گا کہ میں اسے عذاب نہیں ہونے دوں گا۔ کیوں کہ رات اس پر نیند طاری ہوتی، غنودگی آئی ہوتی، لیکن مولا یہ تیری رضا کی خاطر اپنا بستر چھوڑ کر، اپنا دفتر چھوڑ کر، اپنا کام چھوڑ کر، اپنی جمائیاں آنے کے باوجود نیندیں چھوڑ کر، قربان کر کے یہ تیرے گھر میں آ جاتا اور قرآن سنتا۔ سارا سال اگر اسے نہیں بھی موقع ملا، اس ایک مہینے میں تو یہ ناغہ بالکل نہیں کرتا تھا کہ الحمد سے لے کر والناس تک تیری عبادت میں کھڑا ہو کر یہ پورا قرآن سنا کرتا تھا۔ قرآن بھی شفاعت کرے گا، اور فرمایا روزے کی شفاعت بھی اللہ قبول فرمائے گا، اور قرآن کی شفاعت بھی اللہ قبول فرمائے گا۔ عزیزان محترم، روزے کے اندر بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، تو مختصراً میں عرض کرتا ہوں تاکہ عمل سے پہلے علم جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ لوگ اپنے روزے برباد کر لیتے ہیں، اذان ہو رہی ہے کھاتے رہو، چونٹیاں نظر نہیں آ رہی کھاتے رہو۔ اور کس نے کہہ دیا، کس احمق نے کہہ دیا اذان تو ہوتی ہی تب ہے جبکہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ سحری ختم ہو گئی، اب ہو سکتا ہے کہیں 2 منٹ بعد اذان ہو، کہیں 4 منٹ بعد اذان ہو، لوڈ شیڈنگ ہو اور اذان کی آواز ہی نہ آئے، تو کیا کھاتے رہیں گے طلوع آفتاب تک؟ بولیں۔ سحری ختم ہونے کا تعلق اذان سے نہیں ہے، وقت سے ہے۔ کس سے ہے؟ تو ہر ایک کے موبائل میں، ہر ایک کے پاس اینڈرائیڈ فون ہے، اسمارٹ فون ہے۔ دعوت اسلامی کا احسان ہے کہ مفتیان کرام نے ایپ بنائی ہے، پرے ٹائمنگ بائی دعوت اسلامی، وہ اپنی موبائلوں کے اندر ڈاؤن لوڈ کیجئے، اور آپ کو سیکنڈز تک بتا دیے جاتے ہیں کہ اتنے سیکنڈ باقی ہیں، اور آپ کا روزہ جو ہے یا نماز ہے یہ ختم ہونے والی ہے، یا اتنا وقت رہ گیا ہے۔ آپ نمازوں کو قضا کرنے سے بھی بچ سکتے ہیں اور اپنے روزوں کو ضائع کرنے سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اذانوں کا انتظار نہ کیجئے، جب وقت ہو گیا پہلے ہی سحری کر لے۔ سحری میں برکت ہے، سحری روزے میں معاونت جو ہے وہ فراہم کرتی ہے۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری کا ہی فرق ہے کہ ہم سحری کر کے روزہ رکھتے، وہ بغیر سحری کے روزہ چلاتے ہیں۔ تو لہذا اسلام نے ہلاکت کا حکم نہیں دیا، سحری کا حکم دیا، اور آخری وقت میں سحری کرنا یہ مستحب ہے تاکہ روزے پر معاونت ہو جائے۔ بڑے لوگ رات کو روٹی کھا لیتے تھے اور صبح اٹھنا نہ پڑے، فجر بھی گول سحری بھی گول، تو آپ کا روزہ تو خود ہی 6 گھنٹے اور بڑا ہو جائے گا، 8 گھنٹے بڑا ہو جائے گا، فاسٹنگ اتنی لمبی ہو جائے گی، پھر بار بار کہیں گے ہائے روزہ لگ رہا ہے، ہائے پیاس لگ رہی، ہائے 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 کرنے سے روزے کا اجر ویسے ہی جاتا رہے گا کہ بار بار یہ مکروہ ہے کہ بار بار پیٹ پکڑے، بار بار منہ گیلے کرتے پھرے، بتائے میرا روزہ او میرا روزہ او آج میں روزہ رکھ لیا، ہائے ہائے کیا ہو بھائی، یہ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ روزہ رکھ لیا لمبی تان کے سو جاؤ، نہ کوئی محنت کرنی پڑے، نہ آفس جانا پڑے، نہ نہیں جناب، پھر روزے کا پتہ کیسے چلے گا آپ کو؟ ٹھیک ہے کاموں میں تخفیف کیجئے، کام کم کر لیجئے کہ عبادت کے لیے آپ کو وقت ملے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ روزے آئیں تو جناب آپ کام کاج بھی چھوڑ دیں کہ جناب باہر میں آ کے خود ہی کوئی دے جائے، مزدور جناب مزدوریاں چھوڑ دیں کہ راشن باہر سے مانگتے پھریں گے، نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ گدھا گری بھی اسلام میں حرام ہے، بلا وجہ سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ تو بہرحال روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے، بڑی شدید ضرورت پڑے خون دینے کی
تو خون بھی دیا جا سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ جسے جسمانی کمزوری کا یقین ہو، پہلے ہی وہ کانگڑی پہلوان ہو اور کہے میں خون دوں گا، تو لہذا وہ تو ادموا پھر الٹا ہی پڑے گا، اس کو ایسے شخص کو اجازت نہیں، شوقیہ بھی نہیں دینا، اختیاری طور پر بھی خون نہیں دینا۔ شدید حاجت کے وقت، جیسا کہ ایک دم سے آپ کو پتہ ہے ایمرجنسی ہو جائے، انسیڈنٹ ہو جائے، کوئی سانحہ ہو جائے تو خون کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس میں دیا جا سکتا ہے۔ کان میں دوائی ڈالیں یا تیل ڈالیں یا پانی چلا جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں کسی کا پردہ پھٹا ہوا ہو اور اس کے ذریعے سے پانی چلا جائے یا حلق میں چلا جائے یا معدے میں چلا جائے، اس صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے۔ آنکھ میں دوائی ڈالیں یعنی ڈراپس وغیرہ، یا انجیکشن لگوایا آپ نے آنکھ میں، تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس سے بھی میڈیسن کا اثر حلق میں آتا ہے۔ لہذا اس لیے فقہا نے فرمایا کہ انتظار کریں، افطار کے بعد جو ہے وہ آپ اس میں میڈیسن وغیرہ ڈالیں۔ اس کے علاوہ جان بوجھ کر کسی نے قے کی، جان بوجھ کر انگلیاں مار مار کے، نوزیہ ہو رہا تھا، بڑی اس کو گھبراہٹ ہو رہی تھی، انگلی مار کے کی جان بوجھ کر، اور منہ بھر قے آ گئی۔ منہ بھر کا مطلب کیا ہے کہ جس کو روکنے سے وہ رکے نہ، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے روزہ فاسد ہوگا۔ اگر خود سے آ گئی، چاہے جتنی مرضی بڑی قے آ جائے، منہ بھر آ گئی، خود سے آ گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اس کے علاوہ قے آئی ہے یا قے خود نکالی اور اس کے بعد وہ واپس چلی گئی یا حلق کے اندر چلی گئی، تو اس سے جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، کہ آپ نے چنے کے برابر یا اس سے زیادہ کو نگل لیا، تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح کسی پر غسل واجب تھا اور سحری کا وقت کم ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہو میرا تو غسل نہیں ہے لہذا میرا تو روزہ آج ہونا نہیں جناب، آپ سحری کیجئے اور سحری کرنے کے بعد آپ غسل کر لیجئے۔ اور ویسے بھی عام دنوں میں بھی اتنی دیر بے غسلہ رہنا کہ ایک نماز کا پورا وقت گزر جائے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ کیوں؟ کہ اس سے نماز قضا ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ کو موقع ملے، خاتون اپنے ایام مخصوصہ سے جب فارغ ہوں تو وہ نمازوں کا وقت نہ گزارتی رہیں، وہ کیا کریں؟ وہ بھی فوراً غسل کر کے تو نماز پڑھیں۔ تو اسی طرح اب یہ کس طرح پتہ لگے گا خواتین کو؟ خواتین تو یہاں موجود نہیں ہیں، شوہر اپنی بیویوں کو مسائل بتائیں گے، بیویاں اپنی بیٹیوں کو مسائل بتائیں گی، شوہروں کو خود آتے ہوں گے تو بتائیں گے، ورنہ تو کیا سنیں اور کیا بتائیں گے۔ کتنی کہتی خواتین ہیں 40 دن نفاس کے ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ، کم سے کم 5 دن میں بھی عورت پاک ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے ہاں مشہور ہے چھلا جو ہے وہ گزارنا ہے جی، 1.25 مہینہ ناپاکی ہے۔ بھئی عورت 20 دن میں پاک ہو چکی ہے، اس کا بلڈ جو ہے رک چکا ہے، اب اس پر نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن کیا ہے 20 دن اور نمازیں قضا، 20 5 100 کبیرہ گناہ جان کے کرتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے۔ کیوں؟ علم سیکھا ہی نہیں۔ علم تو سیکھا ڈگری پانے کے لیے، علم تو سیکھا بی اے کرنے کے لیے کہ رشتہ اچھا آئے گا، علم تو کیا جناب اور مقاصد کے لیے۔ زندگی صحیح گزاریں، اللہ کا فرما بردار بن کر گزاریں کم از کم، اس لیے تو علم دین حاصل کرتے نہیں۔ تو اس کو سیکھنا اتنا ضروری ہے، ہماری عبادات جڑی ہوئی ہیں اس کے ساتھ، ایمانیات جڑے ہوئے ہیں، اخلاقیات اور معاملات جڑے ہوئے ہیں دین کے علم کے ساتھ۔ عزیزان محترم، غسل کر لیں، غسل روزے کے دوران بھی اگر غسل فرض ہو جائے، احتلام ہو جائے مرد پر یا عورت پر، تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ غسل کیجئے اور اپنی دیگر عبادات جو ہیں وہ ادا کرتے رہیں۔ روزے کے لیے زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ رمضان کے روزے کی نیت رات کو بھی کر سکتے ہیں اور صبح سحری کے وقت بھی کر سکتے ہیں، اور کسی نے نہ کی ہو، یاد ہی نہیں رہا نیت کرنا، تو زوال کے وقت سے پہلے ادائے رمضان کے روزے کی نیت کر سکتے ہیں، جبکہ طلوع فجر سے لے کر روزے کی نیت کرنے تک نہ کچھ کھایا ہو، نہ کچھ پیا ہو، اور نہ ہی جو ہے وہ صحبت یا قربت کا جو ہے وظیفہ کیا ہو، تو لہذا نیت کی جا سکتی اس وقت بھی۔ رات کو نیت کریں تو نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان، نیت کی میں نے رمضان کا فرض روزہ کل کا رکھنے کی اللہ کے لیے، یہ نیت کریں گے، چاہے اپنی زبان میں کر لیں، پنجابی میں کر لیں، اردو میں کر لیں، عربی میں آئے تو بہت اچھا ہے۔ اور اگر صبح سحری کے وقت رات کو نیت کریں گے تو کل کا لفظ بولیں گے، اور اگر سحری کے وقت نیت کریں گے تو کل کا لفظ نہیں بولیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ نویت ان اصوم ھذا اليوم للہ تعالی من فرض رمضان، نیت کی میں نے آج کے دن کا رمضان کا فرض روزہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ نیت آپ دل سے کر لیں تو آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، روزے میں مسواک کرنا بھی جائز ہے،
پیسٹ اور منجن کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا اگر حلق میں ذائقہ اتر گیا، اس کے ذرات چلے گئے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن بچ بچا کر جس نے تھوڑی سی لگا کر یا اس طرح سے کیا پیسٹ یا منجن وغیرہ، تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن مکروہ ضرور ہے کہ جان بوجھ کر خطرہ مول لینا کہ کیا پتہ حلق میں اتر جائے۔ تو لہٰذا اسی طرح غسل فرض ہو جائے جب، تو آپ نے کلی بھی کرنی ہے، غرغرہ نہیں کرنا، کلی کریں اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھائیں، زیادہ اوپر دماغ میں نہ چڑھا لیں، اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ جو دمے کا مریض ہے وہ انہیلر یوز کرتا ہے، تو اگر تو وہ اس کو بہت زیادہ یعنی حاجت ہے کہ انہیلر کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے، تو وہ اس کو تو ویسے رخصت ہے کہ بھئی وہ روزوں کا فدیہ ادا کر دے اگر ہمیشہ ہمیشہ کا یہ مرض ہے۔ تو اگر ایسا نہیں ہے، عارضی طور پر یہ مسئلہ ہوا ہے، تو جب اللہ اس کو صحت دے گا اس کے روزوں کی وہ قضا کرے گا، فدیے سے خلاصی نہیں ہوگی، تلافی نہیں ہوگی۔ روزہ رکھ کے انہیلر ساتھ یوز کرتا رہے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور جو لوگ ہائی بلڈ پریشر کے یا ہائپر ٹینشن کے، بلڈ پریشر کے جو مریض ہوتے ہیں، اور خوف خدا رکھنے والا ڈاکٹر، چھوٹی چھوٹی سی بات پر روزہ چھڑانے والا نہیں، واقعی خوف خدا رکھنے والا ڈاکٹر، وہ اس نے ایڈوائز کیا ہے کہ آپ کو وقفے وقفے سے پانی لینا ہے، وقفے وقفے سے خوراک لینی ہے، وقفے وقفے سے آپ کو دوائی لینی ہے، تو وہ پھر مجبور ہیں تو وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور اگر وہ ہمیشہ کے لیے اس مرض میں مبتلا رہیں گے تو اپنے روزوں کا فدیہ ادا کریں گے، اور ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے۔ ایک مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے۔ پیسے بھی دے سکتے ہیں، اتنے پیسوں کا راشن بھی لے کے دے سکتے ہیں، اور ہر روزے دار جس نے یہ فدیہ دینا ہے وہ اپنی مالی استطاعت کے مطابق یہ فدیہ دے گا۔ یہ جو گندم کا بتایا جاتا ہے 2 کلو کا جو بنتا ہے، تو یہ تو اقل مقدار ہے، منیمم۔ لیکن جو صاحب حیثیت ہے، جس کے پریڈو کھڑی ہے، جس کی کارنیوال کھڑی ہے، جس کی جناب اتنی لمبی پھٹی گاڑی کھڑی ہے، اس کو تو شرمانا چاہیے گندم کے ذریعے فدیہ دیتے ہوئے۔ وہ دے جو کے اعتبار سے، کھجور کے اعتبار سے، کشمش کے اعتبار سے، 4 کلو کشمش، 4 کلو کھجور، 4 کلو منقع، 4 کلو پنیر، اس کے حساب سے وہ دے تو اس کو سوٹ بھی کرتا ہے، اس کی آخرت میں بلے بلے ہو جائے گی۔ تو جو مالی استطاعت کم رکھتے ہیں وہ گندم کے ذریعے 2 کلو گندم کی جو قیمت بنتی ہے، یا آٹا دے دیں یا کنک دے دیں یا اس کے پیسے دے دیں، تو اس طرح سے فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، وقت کافی ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کے روزے پورے رکھنے کی اور ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔